بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے صحائح ستہ کی ایک عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے دروس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس کتاب کے پہلے سبق کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سبق نمبر 1 کا عنوان ہے مصنف رحمہ اللہ کا تعارف، اور یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ ہے۔ ہم اپنے سبق کے پہلے حصے میں کیا پڑھیں گے؟ آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم یہ 6 چیزیں پڑھیں گے: نام و نسب، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش اور وفات، لفظ ماجہ کی تحقیق، آپ کی نسبت ربعی سے متعلق کچھ تفصیل، آپ کے علاقے قزوین کی وضاحت اور آپ کا خاندان۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام و نسب۔ تو آپ کے نام و نسب میں ہمیں آپ کا اسم گرامی محمد یہ ملتا ہے، پھر آپ کے والد گرامی یزید کا نام ملتا ہے، اور پھر آپ کے دادا ماجہ کا نام ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی 2 نسبتیں نقل کی گئی ہیں، الربعی اور دوسری نسبت آپ کے علاقے قزوین کی طرف ہے۔ تو آپ کے سلسلہ نسب میں ہمیں 3 نام ملتے ہیں: آپ کا نام، آپ کے والد گرامی کا نام اور آپ کے دادا کا نام۔ اس سے اوپر آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے، اس سے متعلق زیادہ تفصیل کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں دوسری چیز امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیدائش اور وفات ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور آپ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ التدوین فی اخبار قزوین میں امام رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابن ماجہ کی تاریخ پیدائش 209 ہجری نقل فرمائی ہے، اور آپ کی وفات کا سال علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 273 ہجری نقل فرمایا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں ہوئی۔ 273 ہجری میں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے غسل کی ذمہ داری محمد ابن علی القہرمان، ابراہیم ابن دینار الوراق ان پر ڈال دی تھی، اور ان کے بھائی ابو بکر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کو دفن کرنے میں ان کے بھائی ابو بکر، ابو محمد، الحسن اور آپ کے بیٹے عبداللہ یہ شریک تھے۔ ہمارے آج کے سبق کا تیسرا عنوان تھا لفظ ماجہ کی تحقیق۔ تو یہ لفظ ماجہ، اس سے متعلق شراح نے 3 طرح سے بحث کی ہے۔ پہلی بحث تو یہ کی ہے کہ اس لفظ ماجہ کو ہم پڑھیں گے کیسے، کہ اس ماجہ کے آخر میں ہا ہوگا یا گول تا ہوگی۔ دوسری بحث اس لفظ ماجہ سے متعلق یہ ہے کہ یہ ماجہ آپ کے دادا کا نام ہے یا آپ کی والدہ کا نام ہے۔ اور تیسری بحث اس سے متعلق یہ کی گئی ہے کہ اس لفظ ماجہ کے معنی کیا ہیں۔ تو یہاں اس کے پڑھنے کا طریقہ نقل کیا ہے بفتح المیم والجیم، کہ میم اور جیم کے فتح کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان الف ہے، یعنی میم اور جیم کے درمیان الف موجود ہے۔ وفی آخرہا ہاء ساکنۃ، اور اس کے آخر میں ہائے ساکنہ ہے۔ اور یہاں وہو لقب، کہ یہ آپ کے والد یزید کا لقب ہے، یعنی اس قول کے مطابق یہ آپ کے دادا کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کے والد یزید ان کا لقب ہے۔ اور یہ بات عبد الکریم الرافعی جو التدوین فی اخبار قزوین کے مصنف ہیں انہوں نے نقل فرمائی ہے، اور انہوں نے پھر اس کا حوالہ نقل کیا ہے کہ جو سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں ابو الحسن القطان، ان کی تحریر میں یہ بات ان کو ملی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس کو نقل کیا کہ یہ ماجہ آپ کے دادا کا نام نہیں بلکہ آپ کے والد یزید کا لقب ہے۔ لفظ ماجہ سے متعلق مزید تحقیق کہ اب اس لفظ ماجہ کو پڑھیں گے کیسے، تو مرشد ذوی الحجہ والحاجہ جو شیخ امین حرری ان کی شرح ہے، انہوں نے یہاں پہ الاول منہا اور القول الثانی یہاں اس لفظ ماجہ سے متعلق مزید تفصیل نقل فرمائی ہے۔ سب سے پہلے قول من قال، ان حضرات کی رائے جو یہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ
ہائے جوفیہ کے ساتھ ہے، یعنی اس کے آخر میں ہا ہے، اور یہ کہا کہ یہ ماجا ہا کے ساتھ فارسی لفظ ہے۔ یہاں اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس تحقیق کے اندر اس لفظ ماجا کو فارسی کا لفظ بتایا گیا ہے، اور محققین کی ایک جماعت نے یہ کہا لقب والد محمد ابن یزید کہ یہ آپ کے والد یزید کا لقب ہے، لا جدہ آپ کے دادا نہیں ہیں، لأن جدہ عبداللہ، یہاں انہوں نے یہ نقل کیا کہ امام ابن ماجہ کے دادا کا نام عبداللہ ہے۔ دوسرا قول قول من قال ابن ماجہ بالتاء المربوطہ، یہاں دوسرا قول نقل کیا کہ یہاں اس ابن ماجہ، اس ماجہ لفظ کو بعض محققین نے ہا کے ساتھ نہیں بلکہ گول تا کے ساتھ قرار دیا ہے، اور یہاں حوالہ دیا کہ شرح قاموس میں یہ ہے کہ ماجہ تائے مربوطہ کے ساتھ ہے، اور یہ اسم لوالدتی محمد ابن یزید کہ یہ امام ابن ماجہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ تو جن حضرات نے اس کو امام ابن ماجہ کی والدہ کا نام قرار دیا ہے، انہوں نے اپنی تائید میں ایک نظیر پیش کی ہے کہ دیکھیں احادیث کے راویوں میں ایک نام اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کا ہے، تو یہ علیہ اسم لوالدت اسماعیل، یہ علیہ اسماعیل کی والدہ کا نام ہے۔ اسی لفظ ماجہ کی تحقیق مزید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، ماجہ اس کا کیا معنی ہوگا۔ تو یہاں صاحب مرشد ذوی الحجہ والحاجہ شیخ امین حرری انہوں نے دو معنی نقل کیے ہیں۔ یہاں دیکھیں فقط سمعنا من افواہ بعض المشائخ کہ ہم نے اپنے کچھ استادوں سے یہ بات سنی کہ ماجہ ہا کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے الحاذق الفطن، حاذق تجربہ کار، فطن ذہین۔ وقال بعضهم، اور اپنے اور کچھ استادوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات نقل کی کہ یہ جو ماجہ ہے یہ اسم فاعل ہے، مجہ یا مجو سے اسم فاعل ہے۔ اپنے دوسرے بعض اساتذہ کا حوالہ دیتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ ماجہ اسم فاعل ہے مجہ سے۔ اب اس کے دو ماخذ بتائے ہیں، مج الماء او مج البزاق، مجہ یمج مجن فہو ماجن، یہاں سے ماخوذ ہے۔ فقالو، جنہوں نے اس کو مجہ یمج سے اسم فاعل قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں لقب بذالک لکثرت مجہ البزاق، کہ ان کو ماجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجہ یمج کا معنی ہوتا ہے کلی کرنا، کہ یہ تھو کو بطور کلی زیادہ مقدار میں پھینکا کرتے تھے، یعنی تھوکتے زیادہ تھے۔ آگے یہ کہا واللہ سبحانہ وتعالی عالم، کہ حقیقت حال اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس ماجہ سے کیا مراد ہے۔ لیکن یہاں یہ کہا کہ اگر ہم اس ماجہ کو مجہ یمج سے ماخوذ مانیں تو پھر یہ فارسی زبان کا لفظ نہیں ہوگا، فَهُوَ عَلَى هَذَا اسْمٌ عَرَبِيٌّ صَرِيحٌ، پھر یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہوگا۔ آخر میں شارح نے یہ بات نقل کی کہ دیکھیں ماجہ کے لفظ کو جنہوں نے ہائے جوفیہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ ماجہ کے آخر میں ہا ہے، تو وہ 16 لوگ ہیں، فَسِتَّةَ شخصاً، کہ ان 16 محققین نے اس کو ہا کے ساتھ پڑھا ہے، اور ان میں سے چند شخصیات کا حوالہ دیا، صاحب قاموس اور صاحب تاج، کہ یہ محققین اس کو ماجہ ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الا انہ ذکر فیہ قولا آخر ایضا، لیکن ان محققین نے دیگر اقوال بھی نقل کیے ہیں، یعنی ہا کے بجائے تا کے ساتھ اس کے پڑھنے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے آپ کی نسبت میں ربعی کا جو لفظ آیا۔ سب سے پہلے تو اس ربعی کے لفظ کو ہم پڑھیں گے کہ یہ ربعی را کے فتح کے ساتھ ہے، را کے کسرہ یا ضمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب دوسری چیز کہ آپ کو ربعی کیوں کہا جاتا ہے، تو هذه النسبة الى بیع یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ربیع ہے، یہاں کمپوزنگ میں را نہیں آ سکا، ربیع۔ اور اس کے بارے میں علامہ ابن خلکان یہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع عرب کے اندر بہت سارے قبائل کا نام تھا، لا ادری الی ایہا ینسب المذکور۔ اور ابن خلکان انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ربعی ولا کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب ولا کیا ہوتی ہے؟
یہاں دیکھیں الربعی بالولائی کہ یہاں ابن خلقان انہوں نے نقل کیا تھا کہ آپ کو ربعی ولا کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ولا سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ کسی زمانہ میں یہ اسلام کا دستور تھا کہ جب کوئی نو مسلم مشرف بہ اسلام ہوتا تو وہ جس قبیلہ کے کسی شخص سے عقد موالات یعنی دوستی کا عہد و پیمان کرتا، اسی قبیلے کی طرف اس کی نسبت ہو جایا کرتی تھی اور اس کا حلیف اور مولا وہ کہلایا کرتا تھا۔ تو شرح کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو تیمی یا مولا بنی تیم اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جعفی یا الجعفی مولاہم کہا جاتا ہے۔ تو بظاہر یہ نسبتیں عقد موالات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کے مورث اول جو پہل مسلمان ہوئے ہوں گے انہوں نے یہ تعلق قائم کیا ہوگا۔ تو چونکہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سے متعلق ہمیں صرف دادا تک کا نام معلوم ہے، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ آپ کے والد بزرگوار یزید انہوں نے ربیعہ نامی قبیلے کے کسی فرد سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے عہد ولا کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ قزوین کی وضاحت۔ تو قزوین بھی آپ کی نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے، اور یہ قزوین عراق عجم کا ایک مشہور شہر ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے وطن عزیز ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یہی بات مورخ ابن خلقان نے نقل کی ہے کہ یہ قزوین ہی من اشہر مدن عراق العجم، کہ یہ عراق عجم کے شہروں میں سے ایک مشہور شہر ہے۔ خرج منہا جماعت من العلماء، کہ یہاں سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نکلی ہے، المعتبرین، کہ وہ جماعت قابل اعتماد علماء کی ہے۔ قزوین سے متعلق مزید تفصیل معجم البلدان میں یاقوت حموی انہوں نے نقل فرمائی ہے۔ اس کا محل وقوع بتاتے ہوئے یاقوت حموی نقل کرتے ہیں کہ ایک مشہور شہر ہے کہ اس شہر اور رے کے درمیان بینہا و بین الری 27 فرسخا، 27 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح قزوین اور ابہر، ایک دوسرے شہر ابہر کا تذکرہ کیا کہ قزوین اور ابہر کے درمیان 12 فرسخ کا فاصلہ ہے، اور یہ شہر اقلیم چہارم میں 75 درجہ طول بلد اور 37 درجہ عرض بلد پر واقع ہے۔ اس شہر کے بارے میں ابن الفقی نے مزید یہ بات نقل کی کہ اس شہر کو آباد کرنے والا شخص، اس کا نام صابور ذوالاکتاف تھا، سب سے پہلے جس نے اس کو آباد کیا، اور یہی شخص ابہر نامی شہر کا بانی بتایا جاتا ہے۔ وستحدث ابہر، کہ اسی نے ابہر نامی شہر کو بھی آباد کیا تھا۔ پھر اس شہر کے بارے میں مزید تفصیل نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شہر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں فتح ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 24 ہجری میں رے کا والی بنایا، اور پھر وہ رے سے نکل کر ابہر کی طرف تشریف لے گئے، ابہر کو فتح کیا، اور پھر ابہر سے آگے قزوین نامی اس علاقے کو فتح کیا۔ تو یہ قزوین سے متعلق کچھ تفصیل ہے جس کو یاقوت حموی انہوں نے معجم البلدان میں نقل کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ شہر ایران کے اندر واقع ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تہران سے آگے نکلتے ہیں تو یہ قزوین آپ کو دکھلائی دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ قزوین شہر اور صوبہ ہے، پھر اس کے ساتھ یہ بحیرہ قزوین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ ایک الگ جگہ ہے لیکن یہ اس قزوین نامی شہر کے قریب ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران، اس وقت اس کا محل وقوع یہ ہے۔ یہاں اس دوسرے نقشے میں بھی آپ بحیرہ قزوین کو دیکھ سکتے ہیں، تہران سے آگے یہاں اس جگہ پہ قزوین نامی شہر آباد ہے، اگرچہ اس نقشے میں یہاں اس کا نام دکھلائی نہیں دے رہا۔ قزوین سے متعلق مزید تفصیلات بھی موجود ہیں کہ اس شہر کا رقبہ کیا ہے اور اس شہر کی آبادی کتنی ہے، سطح سمندر سے اس شہر کی بلندی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں بھی نقل کی گئی ہیں، اور نقشے میں اس صوبہ قزوین کے اطراف میں کون کون سے صوبے واقع ہیں ان کا تذکرہ بھی نقشے کے اندر کیا گیا ہے۔
اس کے بعد ہمارے آج کے سبق کا آخری عنوان آپ کا خاندان، اسرتہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کا خاندان۔ یہاں محققین نے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ کا سارا خاندان علمی تھا، اکیلے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی اس خاندان سے طلب علم کے لیے نہیں نکلے اور نہ ہی انہوں نے اکیلے اپنا نام بنایا۔ لم یکن وحدہ ممن اعتنا بطلب العلم من اسرت یزید المعروف بماجہ، کہ اپنے والد یزید کے خاندان میں سے جو آپ کے والد ماجہ کے نام سے معروف تھے، یہ اکیلے نہیں نکلے، بل ظہر غیر واحد من افراد هذه الاسرة ذکروا بالعلم والفقہ، علم حدیث اور فقہ میں اور بھی نامور لوگ ان کے خاندان میں ہوئے۔ فقد کان له اخوة، کہ آپ کے کئی بھائی تھے جو اس علمی لائن میں آگے آئے۔ بعض نے آپ کے شاگردوں میں جعفر ابن ادریس القزوینی کا نام نقل کیا، وہم ابو بکر و ابو عبداللہ، اور جعفر ابن ادریس ان کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی انہوں نے بھی آپ کے بھائیوں میں ابو محمد حسن ابن یزید کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بھی آپ کے بھائی ہیں اور یہ بھی بڑے عالم ہوئے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں جعفر ابن ادریس نے یہ بات نقل کی، وکان لابن ماجہ عقب، کہ آپ کی اولاد بھی تھی اور آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ نقل کیا ہے۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے 6 چیزوں سے متعلق جانا: نام و نسب، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش، لفظ ماجہ کی تحقیق، آپ کی نسبت ربعی سے متعلق کچھ تفصیل، آپ کے علاقے قزوین کی وضاحت اور آپ کا خاندان۔ آخر میں اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال: امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کس صدی کے محدث ہیں؟ امام کے ماجہ کہلانے کی کیا وجہ ہے؟ قزوین کا علاقہ موجودہ دور میں کہاں واقع ہے؟ قزوین کس دور میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا؟ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔